مرحبا. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اس کلاس کے ذریعے جمع کیا ہے. بے شک ہمارا یہاں ملنا، یہاں جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. جب یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہم سے وہ راضی ہو جائیں. الحمدللہ کل ہم نے سورۃ الکہف مینس ہم نے 16 پارے کا خلاصہ مکمل کیا. انشاءاللہ تعالی آج ہم 17 پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں جس میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج ہے. ٹھیک ہے، جو سسٹر تلاوت کرنا چاہتی ہیں شروع کے 2 آیتوں کی تلاوت کیجیے پلیز. سورۃ الانبیاء 17 پارہ سوری اس 16ویں پارے کے آخر میں ہیں 2-3 آیتیں. سورۃ الانبیاء کا فرسٹ 2 آیت جو تلاوت کرنا چاہتی ہے اسکرین پر دیکھیے. جو تلاوت کرنا چاہتی ہے تلاوت کیجیے پلیز. پڑھوں میں جی؟ جی جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بارک اللہ فیکم. تبسم بھائی دیکھیے الحمدللہ ابھی تک کے جو بھی سسٹرس نے تلاوت کی ہیں ہمارے کلاس میں الحمدللہ کہ یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو بھی تلاوت کر رہی ہیں تجوید کے ساتھ میں تلاوت کر رہی ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اکثر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے اکثر بہت سارے ایسے لیڈیز سے بیکاز آف لا علمی کی وجہ سے میں کہوں گی کہ انہیں علم نہیں تھا کہ قرآن اگر ہمیں پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ میں ہی ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ہماری کتاب نہیں ہے، ایجوکیشنل کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی سلیبس کی بک نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں جیسی ٹون چاہیں جیسے ورڈس ہم چاہیں اس کو ہم جیسے ایکسنٹ چاہیں ہم دیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے، یہ تدبر کرنا ہے، ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہے. دس از اے کنورزیشن جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں کسی بھی حرف کا اگر ہم مخرج غلط لیتے ہیں یا ہم کسی بھی حرف کو اگر ہم اس کا جو مقدار ہے ٹھیک ہے ہم ایک مد زیادہ یا کم دیتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ہم کہیں زیادہ لمبا کھینچ لیتے ہیں یا ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تو اٹ مینس ہم نے کیا کیا، اٹ مینس ہم نے اللہ کے الفاظ کو چینج کیا. لیکن الحمدللہ مجھے یہ بات کی بہت 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 خوشی ہوئی کہ جو بھی بہنوں نے جس نے بھی اب تک تلاوت کی ہے الحمدللہ کے سب نے تجوید کے ساتھ میں ہی کی ہیں. اللہ العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے علم میں اضافہ دے اور ہمیں اسی طرح قرآن کو پڑھنے والا مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں چاہے وہ تفسیر ہو یا تجوید ہو یا حدیث ہو ٹھیک ہے یا شریعت ہو، جب ہم سیکھتے ہیں تو بس ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو دیکھا ہے میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دوں. ٹھیک ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اوروں تک بھی وہ بات پہنچا دے یا اور بھی جو بھی ہے وہ سب چیزوں کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے. لیکن الحمدللہ مجھے باقی جس نے بھی تلاوت کی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی، دلی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ سب تجوید سے پڑھنا جانتی ہیں. اب سورۃ الانبیاء کی فرسٹ آیت. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے اس کو مشکل سے سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کفار تھے، کفار مکہ جو تھے ٹھیک ہے اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہر وقت تو نئی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر وقت ایک نیا بات آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے. ٹھیک ہے،
اب جس طرح سے ہم کسی چیز کو، کوئی چیز ہو ٹھیک ہے، کوئی شو پیس ہو، شو پیس کو تو ہم سجا کر رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی جو پریشیس چیز ہو ٹھیک ہے، یا کوئی کتاب ہو، اگر ہم اس کو کور میں رکھتے ہیں، غلاف میں کپڑے لپیٹ لپیٹ کر اگر ہم رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اوپر کی جو ڈسٹ ہے، جو دھول ہم کہتے ہیں، وہ اس چیز تک نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ وہ غلاف میں ہوتا ہے، وہ کور میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، مطلب ہمارے دل اتنے پروٹیکٹڈ ہے، اتنے کور ہے کہ آپ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں، نبی جو باتیں بتا رہے ہیں، جو حق کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچنے والی ہیں۔ مطلب آپ جو کہنا، کیونکہ وہ ان کے الگ دین پر تھے، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تم کتنے بھی باتیں ہمیں سمجھاؤ لیکن ہمیں وہ بات نہیں سمجھ میں آنے والی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی کفر کی وجہ سے انہیں حق بات سنائی نہیں دے رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود نہیں سننا چاہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہی ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، نہ انہیں حق بات سنائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اب بتا دیا گیا ہے کہ لوگوں، اب ابھی آپ سوچئے جب آیت کا نزول ہو رہا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سب تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، یہ آیت، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اب بس جو وقت آنے والا ہے قیامت کا، وہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اور کہا گیا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھی ہے، مطلب جیسے کہ ہماری جو دو انگلیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، جو ہمارے فرسٹ اور سیکنڈ فنگر ہیں، جو اتنے ایک دوسرے کے قریب ہے، تو اسی طرح سے آپ کو بھیجا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ قیامت اتنے ہی قریب ہے، لیکن انسان گمراہ ہو چکا ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے، اس کو مشکل سے سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں، ان کے دل غافل ہے۔ جسٹ 1 منٹ۔ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص تو ہم جیسا ایک بشر ہے، پھر کیا تم آنکھوں سے دیکھیں جادو میں پھنسے جاؤں گے۔ کہا گیا ہے کہ اب وہ لوگوں کا یہی تھا انکار کرنے کا کہ یہ جو بھیجے گئے ہیں، جو رسول ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ایک معمولی انسان ہے، یا تو جو کر رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو شاعری ہے یا وہ تو جادو ہے۔ ان رسولوں کو ہم نے ایک ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو زمین پر بھیجا ہے ٹھیک ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجا ہے، تاکہ انسانوں کو بات سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک فرشتے کو بھیجتے تو انسان جو کفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اتنا کفر ہے، کیا کہتے کہ ارے زمین پر جس کو نبوت دے کر بھیجا گیا ہے وہ تو فرشتہ ہے۔ اب فرشتے کی بس کی بات ہے قرآن پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اب ہمارے انسانوں کی بس کی تو بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تاکہ ہمیں کوئی ہر چیز کو جو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر کے بتائیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو، ایک بشر کو، ایک انسان کو ہی نبوت دے کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے وہ آدمی، وہ انسان ہی تھے، اور ان رسولوں کو ہم نے ایسا نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، ان کا جسم ایسا نہیں تھا جو کھاتے نہ تھے، لیکن ہر ایک انسان کو کھانے پینے کی حاجت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان ہی تھے جو کھاتے تھے، جنہیں ہر حاجت، ظاہر سی باتیں، کھانے پینے کی حاجتیں ہیں، واش روم کا جانا ہے، ٹھیک ہے، اور مینس ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی اولادی بھی ہے، ان کی نسلیں بھی آگے چلی ہیں، جس طرح سے ایک انسان کی روٹین ہوتی ہے، جس طرح کے انسان کے جو سائیکلز چلتے ہیں، ہر طرح سے سیم نبیوں نے گزارا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی وہ فرشتہ تھا، نہ وہ کوئی نور ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہی تھے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اب پریکٹیکل چیز کر کے دکھانے کے لیے کوئی انسان ہی چاہیے نا، کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے، کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، نبی نے ہمیں ہر چیز پریکٹیکل کر کے بتائی ہے، الحمدللہ، یہ ہمارے ہدایت کے لیے ہی۔ لیکن جو کفار تھے، ٹھیک ہے، کفاروں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بشر پر ہی کیوں، کوئی انسان پر ہی کیوں یہ چیز نازل ہوئی ہے، کوئی فرشتے پر کیوں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ جو نبی ہے اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے، تو ان کی طرف سے ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے؟ تو بس اس طرح کے مطالبے کفاروں نے کیے ہیں۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی بستی بھیجی، ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ اب یہاں پر اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں، یہ ہم سب سے سوال ہے، آپ سے مجھ سے سوال ہے، لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، قرآن، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ تو ابھی آپ سوچیں، ابھی آپ خود سے سوال کیجئے، کیا آپ سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ تو ہاں، الحمدللہ، انشاءاللہ، ہم سمجھنے کے لیے، ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کتنی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے تمہیں تہس نہس کر دیا ہے، اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا ہے۔
تو واقعی اس سے پہلے جتنے بھی قوم ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ حصوں کو کس طرح سے ایک الگ ہی طرح سے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کتنی ظالم بستیاں تھی جو پہلے بھی قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم ہو, لوط علیہ السلام کی قوم ہو, سب پر ان کے ایک مقرر وقت دیا گیا تھا, انہیں مہلت دی گئی تھی, اس کے بعد ان کا عذاب آیا ہے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ پہلے کی جو بستیاں گزری ہیں, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں جو ہوا تھا یا پہلے کے جو بستیاں قوم عاد قوم سمود کے لوگ ہی بہت ہی زیادہ کفر پر تھے یا ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ تھا, اسی لیے ہی ہم ان پر عذاب آیا ہے. اور ہم لوگ نیک لوگ ہیں, یا ہماری امت میں جو بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں وہ بہت نیک لوگ ہیں, اس لیے ان پہ کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھا جائے, اگر سوچا جائے تو اس امت میں بھی, ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں ہی ہر وہ بگاڑ موجود ہے جو پہلے کے قوموں میں تھا. ٹھیک ہے, ہر ایک وہ بگاڑ, ہر ایک وہ برائی, ہر طرف سے ہر کوئی ہر گندگی سے سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے, بہت زیادہ کمزوریاں ہیں ایمان کو لے کر. لیکن الحمدللہ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری اس امت پر ویسا عذاب نہ آنا جو پہلے لوگوں پر آیا ہے, اسی لیے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن سوچئے اگر ہم جس میں نے کلپ دیکھی تھی, نیوز تھی, ہم دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ. ٹھیک ہے, ہمیں بار بار بتایا گیا ہے ہماری عبرت کے لیے فرعون کا جو واقعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرعون تھا اس زمانے میں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, تو اس کا جو سب سے زیادہ اس نے جو ظلم و ستم کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو ظالم تھا ہی تھا. انہیں پورے بنی اسرائیل کے لشکر کو اس نے اپنا غلام بنایا رکھا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا, بچوں کو, ٹھیک ہے, لڑکوں کو وہ زندہ مار ڈالتا تھا, مطلب پیدا ہوتے ہی مار ڈالنا تھا, اور لڑکیوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جن کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو رہے ہیں. لیکن آپ سوچو, میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نیوز دیکھی ہے جس میں چھوٹا بچہ ہی پیدا ہونے والا ہی بچہ 2 یا 3 دن کا, یا بڑی مشکل سے شاید 6 دن کا بچہ ہوگا وہ, تو اس بچے کو کسی نے تو بھی ایک کھائی نہیں, جنگل میں پتھروں کے بیچ میں, پتھروں کے نیچے بچہ ہے وہ. ٹھیک ہے, پتھروں کے نیچے بچہ ہے وہ, اور اس کے منہ پر, اس کے منہ کے اندر کنکریاں ہیں, پتھرے, چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے ہوئے ہیں, اور ہونٹوں کو فیویکوئک جو ہم کہتے ہیں فیویکوئک سے چپکایا گیا ہے ہونٹوں کو. ٹھیک ہے, پورا اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, بہت ہی وائرل نیوز چل رہی ہے. تو اس کے جو ہونٹوں کو فیویکوئک سے چپکایا گیا ہے. جب پولیس گئی, جب کسی کو آواز آئی, وہاں سے جانے والی کو آواز آئی, اور انہوں نے دیکھا تو پتھروں میں سے آواز آ رہی تھی, تھوڑی پتھروں کو ہٹایا گیا تو نیچے بچہ ہے. کہا گیا صرف شاید 6 دن کا ہی بچہ ہوگا وہ, اور پتہ نہیں 2-3 دن سے کب سے ہوگا وہاں پر, اور اس کے منہ میں سے کنکریاں کو نکالا گیا ہے, اور ہونٹ چپکے ہوئے تھے, اور آس پاس ہی فیویکوئک کی جو پنی ہوتی ہے وہ تھی. ٹھیک ہے, اب جب ڈیٹیکٹ کرنے پر معلوم پڑا کہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, اسی کی ماں تھی, اسی کی ماں, اور بچے کی ماں, اور بچے کا جو نانا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ سوچئے, ہم فرعون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فرعون تو خود کے اولاد کے ساتھ میں نہیں کیا, فرعون نے تو دوسروں کے اولادوں کے ساتھ میں کیا, جو وہاں کی عورتیں تھیں, وہاں کی کسی اور کے بچوں کو وہ مار ڈالتا تھا زندہ. ٹھیک ہے, پیدا ہوتے ہی. یہ فرعون نے کیا ہے کسی اور کے بچے کے ساتھ میں, لیکن یہاں پر اس قوم میں تو جو منی فرعون ہے وہ خود کی تو ماں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تبھی آپ سوچیں کہ یہ جو جنریشن ہے وہ کتنی آگے بڑھ چکی ہے. ہم فرعون کو بلیم کر رہے ہیں, تو فرعون تو ہے ہی ہے, لیکن اس عورت کے اندر بھی تو ایک فرعون چھپا ہوا ہے, اس نے تو فرعون سے بھی آگے ہے. فرعون تو کسی اور کے بچوں کو مار ڈالتا تھا, لیکن یہ تو خود کے بچے کے ساتھ میں ہی ہوا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کتنا جو شیاطین نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں ہر طرف سے تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اور کتنا وہ غالب آ رہا ہے بندوں پر. ٹھیک ہے, ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ وہ غالب آ رہا ہے. آیت نمبر 12, جب ان کو ہمارا عذاب دکھائی دیا تو وہاں سے بھاگنے لگے. ٹھیک ہے, اب جب انکار کیا کفر کرنے والوں کو, جب دعوت دی گئی, جب انکار کیا, اور جب ان کو ہمارا عذاب دکھائی دیا تو وہاں سے بھاگنے لگے. انہیں گھروں اور عیش کے سامان میں لوٹ جاؤ جن میں تم رہتے تھے, تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے. اب کہا گیا ہے کہ اب واپس اسی گھر میں چلے جاؤ جہاں پر تم رہتے تھے, جہاں پہ تم نے عیش کیا, اور جہاں تم انکار کرتے تھے. کہنے لگے ہائے ہمارے کم بختی, بے شک ہم ظالم تھے. اب جب ان کو سمجھایا جا رہا ہے, جب مہلت دی گئی ہے, تب ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا, اور جب ان پر عذاب آیا, عذاب کو دیکھ کر کیا کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم ہی ظالم تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو قلیان کر دیا, زندگی کی ایک رمق تک ان میں نہ رہی. ٹھیک ہے,
اب ایون اتنا وہ پکارتے رہے کہ ہائے افسوس ہماری کم بختی، کہاں گئے کہ اب ہم نے ان کو خلیان مینس چٹیل، ان کو ہم نے پورا ہلاک کر دیا ہے، اب زندگی کی ایک نمک بھی ان میں نہ رہی۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، بے شک اللہ العالمین نے بس یوں ہی ہمارے کھیل تماشے کے لیے یا تاکہ ہم مینس ہمارا ٹائم نکل جائے، ٹھیک ہے، ہمارے ہنسی مذاق کے لیے، کھیل تماشے کے لیے یہ دنیا کو تو نہیں بنایا گیا ہے جسٹ فار انٹرٹینمنٹ کہ ہم بس انجوائے کریں، ٹھیک ہے، ہم ہمارا وقت ہم بس نکالتے جائیں، بس زندگی گزارنا ہے، زندگی کاٹنا ہے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا ہے۔ اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے جو زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ بس ایک کھیل کود ہو جائے، یہ ٹائم نکل جائے، ٹھیک ہے، بے شک یہ ہمارے عبرت کے لیے ہے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ بس ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، ایزی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے بار بار آپ نوٹس کیجئے، آیتیں گھوم گھوم کر آتی ہے، پھر کر آتی ہے، اور کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ تدبر کے لیے ہے، لیکن ہم اس پر ہمارا فوکس سے نہیں جاتا ہے، ہم اس کو کیونکہ ہم شروع سے پیدا ہوئے جب سے ہم زمین دیکھ رہے ہیں، پیدا ہونے سے ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا مائنڈ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہمیں تدبر کرنا ہے۔ اب جب تدبر کریں گے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ جانوروں کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ پتوں کو، جھاڑ کو، پتھر کو پکار رہے ہیں۔ تو جب وہ تدبر کریں گے تو یہ تو سمجھ میں آئے گا زمین اور آسمان کو بنانے کی حیثیت ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اتنی طاقت، اتنی قدرت صرف اللہ ہی کے پاس میں ہے۔ کیا پتھر، معمولی دھاگا، معمولی جھاڑو، معمولی جانور، ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچئے عبادت بھی کر رہے ہیں، معبود بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیوقوف لوگ ہیں، کس کو پوچھ رہے ہیں؟ مس گائے کے بچڑے کو، ٹھیک ہے، گائے کو، اور چوہے کو، ہاتھی کو، ابھی آپ سوچیے جانوروں کو پوچھ رہے ہیں، تو ان میں کیا دماغ ہے، ان میں کیا عقل ہے؟ نعوذ باللہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا اللہ پر یہ مس اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمیں تو ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے۔ خدا نہ خاصہ کبھی کہ یہودی کفاروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو اسی طرح سے ہلاک ہو جاتے، دنیا میں بھی ہلاکت ہوتی اور مرنے کے بعد بھی جہنم تو طے فکس ہی ہے تھا۔ اگر ہم کھیل تماشا کرنا چاہتے تو اسے اپنے یہاں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، اگر ہمیں کھیل تماشا کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس میں ہی کرتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور یہ باتیں بنانے کی وجہ سے تمہارے آئی ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی ہے اور اس کے حضور رہتے ہیں، وہ اس کی بندگی سے نہ سرتابی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس سے پہلے سورۃ الارعاد میں بھی دیکھا تھا کہ جتنے بھی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، جن و انس کو چھوڑ کر جو بھی مخلوق ہے وہ خوشی سے یا نہ خوشی سے، بائی چوائس اور بائی ناٹ چوائس، اگر چوائس ہے بھی نہیں بھی ہے، خوش ہے بھی نہیں بھی ہے، تو پرندے جانور جو بھی ہے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے۔ چوائس کسے دی ہے؟ آپ کے پاس میں، میرے پاس میں چوائس ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ویدر ابلیس کا راستہ تکبر اپنانا ہے یا ہمیں فرشتوں کا راستہ اپنانا ہے، چوائس ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے، جس امیجن کیجئے زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے ہر کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ہی ہے، اور جو اس کے حضور رہتے ہیں وہ اس کی بندگی سے نہ سردابی کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایک منٹ، آپ لوگوں کی اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہے؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور نہ سستی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے معبود زمین پر ہے کہ جو زندہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں عبرت کے لیے، کیا ان لوگوں نے جو بھی معبود بنائے ہیں کیا وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتا تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، بس عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے مبرہ ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لاجیکلی بات ہے، لاجک کہ اگر مینس ایک کے سوا کوئی اور خدا ہوتا، ٹھیک ہے، جو نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو کائنات چلا رہا ہے ایک تدبیر کے ساتھ میں، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ میں، ہر چیز کو ایک مقرر وقت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچیں کبھی بھی کوئی بھی نظام میں، جو قدرتی نظام ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، الحمدللہ شروع سے چل رہی ہیں، جب سے بنایا ہے، جب سے اپنے جو کام دیا ہے سورج کو، چاند کو، وہ کام کر رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک کے سوا اگر دو خدا ہوتے جو نظام چلا رہے ہوتے، ظاہر سی بات ہے دنیا تہس نہس ہو جاتی،
ایک کو بارش برسانا ہوتا، ایک کو دھوپ لانا ہوتا، ٹھیک ہے، ایک کو سورج کو نکالنا ہوتا، ایک کو چاند کو نکالنا ہوتا. ظاہر سی بات ہے ایک چاہتا کہ دن ہی رہے، ایک چاہتا کہ رات ہی رہے. جو نظام ہے، جو کائنات ہے، اس کا تہس نہس ہو جاتا. اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اللہ ہی ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی برحق ہے، وہی پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ کتنے گمراہ لوگ ہیں جو ایک کے علاوہ کہیں 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 معبود بنائے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بس جو بھی ایک کے علاوہ جو دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں وہ بس ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ جاہل ہیں یا بہت زیادہ مطلب اس کو نالج ہی نہیں ہے. ارے کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، اچھے اسکالرز بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس میں ہائی فائی ڈگری والے لوگ ہیں، لیکن اس طرح آ کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے جو جاہل انہیں نہیں کہا ہے، جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس میں قرآن کا علم نہیں ہے اسے جاہل کہا ہے. کیا اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا ہے؟ اے نبی، ان سے فرمائے کہ لاؤ اپنی دلیل، اور یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کی نصیحت کے لیے نصیحت، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بغیر ہے، بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف وہی کی ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم میرے ہی بندگی کرو. ابھی دیکھیے یہاں پر بار بار یہ بات پر فورس کیا جاتا ہے توحید پر، کہ بس اللہ کو ہی ماننا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. ابھی کل پرسوں ہی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا تھا، وائرل تھا. ابھی آپ سوچیں کہ اس میں ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جو کفار ہیں ان کے اوپر کفاروں میں جلانے کا سسٹم ہوتا ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر کفر کر کے جائیں گے تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے، مطلب جل کے ہی جانا ہے، اور ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، جہنم میں، آگ میں ہی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا شمشان یا شمشان جو کہتے ہیں، تو اس میں جو وہ جلانے کے بعد اس میں جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر، اندھیرا ہے، آپ جلا کر کوئی اپنے فیملی ممبر کو چلے گئے ہیں، اور وہ مزے سے وہ جو اس میں کی جو بھی ہڈیاں تھے، جو بھی گوشت تھا، وہ مزے سے کھا رہا ہے. اس کا وہ اسے پتا ہے کہ ویڈیو بن رہا ہے تو اور بھی مزے سے مینس بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہڈیاں نکال کا وہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کھا رہا ہے، آدم کھو رہے، انسان کا گوشت کھا رہا ہے. اب یہ سوچیے آپ کہ کتنا غلبہ ہے انسان پر، شیاطین کا کتنا غلبہ ہے، اور وہ کتنا خوش ہوتا ہوں گا کہ جو چیلنج لے کر میں آیا تھا اس میں تو ایک حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بے شک یہ اللہ کا احسان ہے. ہم کچھ چیزوں کو ہم نوٹس نہیں کرتے، ہم ہمارے لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، لیکن اکثر مینس جو بتائے گئے ہیں کہ جس موقع پہ ہمیں جو دعا پڑھنی ہے، اگر ہم اس موقع پہ دعا پڑھیں گے تو ایک حد تک کہ جو مسلمان لوگ بھی جو گمراہ ہوئے ہیں نا اس سے بچ جاتے ہیں. سب سے بڑا کہ جو اب انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو ایک بہت حد تک برے کام غصے میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کام ایسے ہیں جب انسان کا اپنے نفس پر قابو ہٹ جاتا ہے، جب اپنے نفس پر قابو کنٹرول ختم ہو جاتا ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے. جب مسلمان، ٹھیک ہے، جب یہ بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں ہر چیز سے پروٹیکشن کے لیے ہمیں دعا بتائی گئی ہے، ہم دعا مانگیں گے، ہم اللہ کی مدد طلب کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو گناہ کر رہے ہیں اسے ایک حد تک ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندہ ہے، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. اب کیونکہ نصارہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کی اللہ تعالیٰ کے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بیٹے ہیں، تو کہا گیا وہ تو بندے ہیں. ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بندے ہیں جنہیں ہم نے عزت بخشی ہے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور زمین میں کشادہ راہیں بنائیں تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. تو بے شک اللہ العالمین نے زمین بنائی ہے. جسٹ امیجن کیجیے زمین اور آسمان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اگر زمین کو بنایا ہے لیکن زمین کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، امبیلنس نہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ اگر آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمانوں کو اللہ العالمین نے بنا کسی پلر، بنا کسی سپورٹ، بنا کسی ستون کے پیدا کیے ہیں. اگر ہمیں معمولی ٹینٹ، جو ہم شادیوں میں ٹینٹ لگاتے ہیں نا، اگر چھت جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں معمولی چھت، معمولی ٹینٹ بھی ہم بنا کسی سپورٹ کی نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے بنا کسی ستون کے، بنا کسی سپورٹ کے اس نے آسمان بنایا ہے، بطور عرش ہمارے لیے، بتاؤ چھت ہمارے لیے. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، مگر لوگ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا دے کہ بے شک یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن انسان اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے. اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے میدان میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو خدا نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی سورج اور چاند کو بنایا ہے اور سب اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے ایریا میں سب تیر رہے ہیں. تو جب ہم نے ریسرچ کیا، ٹھیک ہے، جب ہم نے جغرافی پہ ریسرچ کیا، جب ہم نے اسٹارس پہ ریسرچ کیا، تو ہمیں پتا چلا کہ جو زمین ہے، جو چاند ہے، سب کیا ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے مقدار میں سرکولر روشن میں ہیں. اور نبی ہم آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا، مگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ اب کہا اس سے پہلے جو بھی نبی بنائے ہیں، جو بھی نبی گزرے ہیں، سب کو تو موت دی ہے، سب کو ہی مرنا ہے. بس زندہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے. ایک معمولی حقیر کیڑا بھی ہے تو اسے بھی مرنا ہے، بہت بڑا جانور ہے تو اسے بھی مرنا ہے، انسانوں کو تو مرنا ہی مرنا ہے. لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والا ہے. اب کہا گیا کہ اگر آپ مر گئے، یہاں پہ مرنے کا لفظ استعمال کیا گیا، اگر آپ کو ہم نے موت دے دی، ٹھیک ہے، اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ جو بچے ہوئے کیا وہ زندہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، وہ بھی تو مرنے ہی والے ہیں. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ہم اچھی اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزمائش کر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے ایٹ اینی ہاؤ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہی آنی ہے. اور اس لیے ہمیں سرپرائز رکھا ہے، ہمیں اس کا وقت نہیں بتایا ہے کہ کب آپ مرنے والے. یہ سرپرائز ہے، اور سرپرائز بھی شاکنگ سرپرائز ہے، ٹھیک ہے، ایک دم بہت ہیپی سرپرائز نہیں ہے، یہ شاکنگ سرپرائز ہے. کب آپ کی موت آپ کی پیچھے ہی ہے، بس پیچھے کھڑی ہوئی، کب حملہ ور ہو جائے، کب آ جائے، ہمیں نہیں پتا ہے. تو بس ہمیں دعا کرنی ہے، جب ہم مرے تو ہم ایمان کی حالت میں مرے، اس دن مرے جس دن ہمارا ایمان بہت 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 بڑا ہوا ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو. لیکن کہا گیا ہے کہ انسان کو جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا وقت آنے سے پہلے جب ہماری جان ہمارے حلق میں رہتی ہے، تب تک ہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے، تب تک ہماری توبہ قبول ہوتی ہے. تو ہمیں ہر وقت ہمیں توبہ کرنا ہے. جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں، ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کب ہماری موت آ جائے، لیکن فکس بتا دیا گیا ہے کہ بے شک ہر انسان کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اور ہر حالات میں ڈال کر، کبھی اچھے حالات میں، کبھی برے حالات میں ڈال کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے آپ جنت کے طلبگار ہیں، آپ کو جنت چاہیے، جنت معمولی گھر یہاں پر ملنے میں ہمیں اتنی مشقت لگتی ہے، آپ کو جنت چاہیے، جنت وسیع ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، رحمتیں ہیں اس میں، نعمتیں ہیں اس میں، انعامات ہیں اس میں. اگر وہ چاہیے کچھ تو سیکریفائس کرنا ہی پڑے گا نا، ایمان لانے کے بعد کچھ سیکریفائس تو کرنا ہی پڑے گا. بس یہ کہنے سے آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہ ہم تو یوں چھوڑے تو نہیں جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں نہ ہو ہمیں آزمایا جائے گا. لیکن الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو بیفور امتیں جو گزری ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ آزمائشوں میں ڈالی گئی تھی، ان کے ساتھ میں تو بہت ہی ان لوگوں نے مشقتیں کی ہیں، آزمائشیں، ظلم و ستم ہر طرح کی. لیکن الحمدللہ ان کے کمپیریزن میں ہمارے ساتھ میں تو کچھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہر طرف سے ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی لوگ کسی نہ کسی طرح سے سفر کر رہے ہیں. اگر ہم ہمارے گھر میں عیش آرام سے، تو یہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے. بس ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جس طرح سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا ہے. لیکن بتا دیا گیا ہے کہ تم تو آزمائے جاؤ گے، چاہے چھوٹے باتوں سے لے کے کیوں نہ ہو یا بڑی بات کیوں نہ ہو، تم پر آزمائش آئیں گی. حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. انسان جلد باز پیدا کیا ہے، عنقریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، لہٰذا مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. اب کہہ دیا ہے کہ انسان کو جلد باز، انسان کے اندر عجولا، اس کے اندر تھوڑی سی جلد بازی ہے، وہ بے صبرا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ بات کب پوری ہوں گی. اب جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، جب انہیں بتایا جا رہا ہے مینس قیامت کے تعلق سے، تو کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بات کب ظاہر ہوں گی یا یہ بات کب پوری ہوں گی. مینس ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیاری نہیں ہے، لیکن مطالبہ ہے، انتظار ہے کہ عذاب کب آئیں گے یا قیامت کب آئیں گے. اب یہاں پر سورۃ الانبیاء میں، کیونکہ انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ بات جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں ہیں کیا میں جن کا تم احتکاف کرتے ہو. اب کہہ دیا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے آزر، ان کا نام آزر تھا، اور وہ بتوں کی پرستی کرتے تھے. ایون ان کے گھر میں بت جو اسٹیچوز ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے تھے. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اب جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ یہ مینس یہ جائز نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے،
تو ان کے جو قوم والے ہیں انہوں نے کیا کہا، سیم جواب دیا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے باپ دادا بیوقوف بھی تھے، وہ گمراہ بھی تھے، تو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے باپ دادا نے کی ہے۔ اس نے کہا ہے تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے، وہ بھی بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اور تم ان کو فالو کر رہے ہو، اس لیے تم بھی کیا ہے، تم بھی گمراہ ہوئے ہیں اور تم بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے سامنے حقیقت پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ اب وہ غصے میں ایک کیا بات کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے بنا ڈرے بنا خوف کھائے ان سے حق بات کہہ دی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے سامنے جو تم نے کہا ہے، تو یہ کیا کہا، یہ حقیقت پیش کر رہا ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہا کہ حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جسے تم پوچھ رہے ہو، جو تم بت جس کو تم پوچھ رہے ہو، کیا ہے، وہ باطل ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر حاضری میں ہر صورت تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب کہہ دیا ہے کہ اب جب کیونکہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اب میں تمہارے غیر حاضری میں ہر صورت ان بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت کیا کیا، جو بتوں کو وہ پوچھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بت، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کے پتھروں کی بنا کر بس اس کی عبادت کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان سب کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا بس اسی کو رہنے دیا۔ کہنے لگے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اب وہ لوگ جب ان کے قوم کے لوگ آئے، جب دیکھا تو کہا جس نے بھی یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایگزیکٹ کس نے کیا ہے، تو اس میں سے کچھ لوگ بولے کہ ہم نے جس کو یہ سب کرتے ہوئے سنا، دیکھا، کچھ بولتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا اسے سب کے سامنے پکڑ لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھ لے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ کیا ہے ان کے بڑے بت نے ہی کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ تھا، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا تو بڑے بت کے سر پر، بڑے بت کے شولڈر پر انہوں نے ہتھوڑا جو ہے اس کو رکھ دیا اور کہا یہ سب تو بڑے بت نے ہی کیا ہے، اور اسے پوچھ لو، بڑے بت سے پوچھ لو۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ تو بولنے والا نہیں ہے، یہ سن کر وہ لوگ اپنی گربانیوں میں جھانکنے لگے اور اعتراف کیا کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی عقل الٹی ہو گئی اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ کیا بولتے نہیں ہے؟ اب جب ابراہیم السلام نے کہا کہ ان سے پوچھ لو، ان لوگوں نے کہا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان دے سکتی ہیں؟ کیونکہ شاید وہ تدبر کرے، شاید وہ ایمان لا لے، اس لیے انہیں بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز نہ خود کے فائدے کے لیے ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے، خود کی جان نہیں بچا سکتی ہے تو دوسروں کی کیا جان بچائیں گی، ٹھیک ہے، نہ خود کو نفع دے سکتی نہ اوروں کو، تو کیا تم ایسے چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اب وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو جس کو تم عبادت کر رہے ہو تو تم پر افسوس ہے کیونکہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو کہ اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اب پلان کیا گیا، اب انہوں نے ان کے بوتوں کی، اب انہیں لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری جو بوت ہے، ہمارے جو خدا ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، اب بدلہ کس طرح سے لیا جائے؟ کہا کہ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو اب ہم زندہ جلا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اب جو بھی تھے، جتنے بھی قوم کے لوگ تھے، سب نے تیاری کی، لکڑیوں کو جمع کیا گیا ہے، اتنی بڑی آگ بھڑکائی گئی ہے اور اتنا بڑی آگ، اتنا بڑا وہ جو بنایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا اس میں مشکل تھا، تو جس طرح سے کیا کہتے ہیں وہ جو کھیلنے کی ایک چیز ہوتی ہے، مجھے نام نہیں آ رہا ہے، بس ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بنا کر اس رسی سے اس میں پھینکا گیا تھا، اور کیونکہ اتنی بھڑکائی ہوئی آگ تھی اس میں نزدیک سے جا کر انہیں ڈالنا امپاسبل تھا، تو انہیں دور سے اس کے اندر آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اور ایک جگہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنی کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا آگ کو، انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو کہ اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔
ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آگ کو کہ ابراہیم پر یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر بس صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو زیادہ ٹھنڈی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اگر بہت زیادہ آپ کولڈ میں رہیں گے, بہت زیادہ اگر آپ ٹھنڈک میں رہیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پر حکم ہوا ہے کہ سلامتی کے ساتھ میں, پیس اور سیفٹی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہو جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنا میں آرام سے اس وقت جب مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا, جتنا میں نے خود میں آرام محسوس کیا ہے, اتنا پوری لائف میں کبھی میں نے اتنا آرام نہیں محسوس کیا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو آگ کو ٹھنڈی کرنے پر قادر ہے. اور جب وہ آگ میں تھے, بطور سب کو لگ رہا تھا کہ تکلیف میں ہے, لیکن وہ بہت ہی زیادہ آرامی میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کو نقصان پہنچائے, مگر ہم نے ان کو بری طرح سے ناکام کر دیا ہے. اب ان کی پلاننگ اس میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے, لیکن یہ ان کی ناکامی تھی. اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے لوگوں کے لیے برکت رکھی تھی. اب کچھ عرصے کے لیے فلسطین میں تھے ابراہیم علیہ السلام, جس زمین میں کہا گیا کہ برکت رکھی تھی, لیکن وہاں سے وہ نکل گئے تھے. اور ان کے جو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام, دونوں بھی وہاں سے نکل گئے تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے ہے. اب یہاں پر چھوٹا سا لوط علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ انہیں بھی وہاں سے وہ تو نیک لوگوں میں سے تھے, لیکن جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو ان سے کہا گیا تھا کہ وہاں سے نکل جاؤ. اور ہم نے نوح کو آواز دی جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. اب نوح علیہ السلام کو, کیونکہ جو ایمان والے تھے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو بھی ایمان والے اپنے گھر والوں میں سے, ٹھیک ہے, اب گھر والے مینس فیملی ممبرس نہیں, گھر والے مینس جو ایمان والے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایمان والے ہیں تو وہ سب کے سب کیا ہو جائے, کشتی پہ سوار ہو جائے. اور ان کی قوم پر عذاب آیا, لیکن اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا. اور اس نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے, جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی. ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 78 میں. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام, ٹھیک ہے. اب ایک بار کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ العالمین نے ایک حکمت دی تھی, انہیں فیصلے کرنے کی طاقت ملی تھی, ٹھیک ہے, وہ بہت حکمت والے تھے, دانش مند تھے. اب ان کے پاس میں کیونکہ کچھ دو لوگ اپنا کیس لے کر آئے تھے. اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس میں اس کا کھیت تھا, جو کھیت بہت ہی اچھا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بہت ہی زیادہ جو بھی ہوتے ہیں سبزی یا جو بھی تھا, اس کی فصل اچھی تھی, کھیت اچھا تھا, لیکن سامنے والے آدمی کے بکریوں نے آ کر وہ کھیتوں کو خراب کر دیا, اجاڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ اپنا کیس لے کر آئے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ جو کھیت کا جو بھی نقصان ہوا ہے, کیونکہ کھیت اچھا بنایا ہوا تھا, وہ فصلدار کھیت تھا, اب کھیت کا جو نقصان ہوا ہے تو اس طرح سے اس کو سالو کیا جائے گا کہ جو بکریاں ہیں, جس کی بکریاں ہیں, وہ آدمی اپنی بکریاں, کیونکہ بکریوں کی جو رقم ہوتی ہے وہ کھیت کا جو نقصان ہوا ہے دونوں برابر ہے, تو جو آدمی ہے وہ اپنی بکریاں ان کو دے دے گا, اس آدمی کو دے دے گا. ٹھیک ہے, اب جو داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام, وہ پاس میں ہی تھے, وہ بازو میں ہی تھے, اور کم عمر تھے. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے, لیکن اس سے اچھی اور ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جس کا کھیت خراب ہوا ہے, جس کا کھیت اجڑ گیا ہے, تو وہ آدمی کے پاس میں وہ بکریوں کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے, وہ آدمیوں کے پاس, اس آدمی کے پاس میں اس آدمی کی بکریاں دے دی جائے, اور وہ آدمی بکریوں سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے, اس کا دودھ پیے اور اس سے فائدہ اٹھائے, اور جب تک کہ جو سیکنڈ آدمی ہے وہ اس کھیت کی رکھوالی کرے, یہاں تک کہ جو کھیت ہے اپنے سیم کنڈیشن پہ آ جائے. جب کھیت اپنے سیم کنڈیشن پر آ جائے گا تو اس آدمی کو اس کے بکریوں کو واپس کیا جائے. تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو داؤد علیہ السلام کو ان کا یہ فیصلہ بہت زیادہ پسند آیا, اور کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکمت دی تھی کہ ان کے اندر فیصلے کرنے کی طاقت تھی, وہ دانش مند تھے, اور ایون وہ چرندے پرندوں کی بولی بھی بولنا جانتے تھے, اور ان کے ساتھ میں کنکریاں بھی تسبیح کرتے تھے. اس وقت ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا, اور یہ نہیں کہا کہ انہی کی طرف سے تھا, جو کوالٹی تھی ان کی سیلف نہیں تھی, کوالٹی دینے والا کون, اللہ ہی تھا, کہ دونوں کو عطا کیا تھا.
داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، یہ کام کے کرنے والے ہم ہی تھے، ٹھیک ہے، بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کنکریوں، جب کنکری بھی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے سب خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سوائے انسان کے. تو کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں جو بھی کنکریاں بھی ہوتے، چرندے پرندے بھی ہوتے، وہ بھی کیا کرتے؟ تسبیح کرتے. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. ہم ہر اس چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اب کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا خصوصیت ملی تھی کہ ان کے ساتھ میں تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، کہ ہوائیں بھی ان کے تابعدار تھی. ایون جو جین ہوتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے تابعدار تھے، ان کے حکم مانتے تھے. اور یہ تھا کہ ہم نے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، مطلب فلسطین کی جو زمین ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور اس چیز کا علم رکھنے والے ہیں. لیکن ابھی آپ سوچیے جو ان کو دیا گیا تھا، جو کوالٹی جو معجزہ دیا گیا تھا کہ چرندے پرندے ہوائیں بھی آپ کے حکم کے پابند تھے، ایون جو جین ہے جن بھی آپ کی تابعداری کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہودیوں نے کیا بلیم کیا تھا کہ نعوذ باللہ جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ ایک جادوگر تھے. اور شیاطین نے ہم سے ان سے ایسی بہت کو اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ہم ان سب کے نگران تھے. اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو رحم و رحمان ہے، راحمین ہے، ٹھیک ہے، ارحم الراحمین ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پر ایوب علیہ السلام کی دعا، کیونکہ ایوب علیہ السلام ویسے نبی تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑی آزمائش میں ڈالا تھا، جو یہ بہت زیادہ جنہیں بیماری ملی تھی، ٹھیک ہے، سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. اور ایک دو نہیں 18 ایئرس کا ڈیوریشن بتایا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو 18 ایئرس کے لیے بیماری دی گئی تھی. کیونکہ ابھی آپ سوچیے اتنے عرصے میں ایوب علیہ السلام نے بس صبر کیا تھا، بس صبر کیا تھا. اب انہیں ایوب علیہ السلام کو بیماری دی گئی ہے، ان کے جو بھی اولادیں تھے اولادیں ختم ہو گئی ہیں، ان کا مال ختم ہو گیا ہے، بس وہ تنگ دست ہو گئے تھے. لیکن ان کی جو دعا تھی ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، کہ اور یاد کرو جب اس نے دعا کی، جب پکارا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو ہی رحم و رحیمین ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو دور کیا، کہ انہیں اولاد سے نوازا، واپس سے انہیں اس طرح سے جوان کیا تھا، واپس سے تندرست ہو گئے تھے، صحت مند ہو گئے. انہیں مینس اپنی جوانی پر آ گئے تھے. انہیں پھر بہت 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 زیادہ انہیں مال دیا تھا، اور جو بھی اولادیں ان کی فنا ہو گئی تھی واپس ان کو اولادیں دی تھی. یہ کیونکہ اللہ رب العالمین جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ صلہ دیتے ہیں. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے شفا دی. صرف اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ جسے ان کے ساتھ اتنے ہی دیے، اتنے ہی اور بھی دیے. یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، ٹھیک ہے. جو چیزیں ختم کر دی گئی تھی انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے، مطلب ہمارے ریگولر کلاسز میں، تو ہم اور بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے جو کس طرح سے واقع ہوا تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے، وہ عبادت گزار تھے، اس لیے اللہ نے جو دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے زیادہ دیا تھا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، جو شکر گزاری کریں گے میں انہیں اور بھی دوں گا اور مزید دوں گا. تو انہیں صحت ملی تھی، پہلے سے زیادہ اچھی صحت دی گئی تھی. انہیں اولادیں دیے گئے تھے، انہیں مال دیا گیا تھا، جو کچھ ان سے لیا گیا تھا اس سے زیادہ انہیں دیا گیا تھا. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفیل سب صابر لوگ تھے. اب یہاں پہ جو نبی گزرے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفیل، اس سب کے بارے میں کہا گیا کہ صابر تھے، یہ صبر کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخرکار اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ تو پاک ہے اور تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی ظالم ہوں. یہاں پر یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس علیہ السلام اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر مس اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی کو چھوڑ کر، اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی. تو جب ان کی بستی والوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی عذاب نہیں آیا تھا، لیکن عذاب آنے کی جو شروعات ہوتی ہے کہ بادلوں کا گرجنا ہے، آوازیں ہیں، بجلیوں کا کڑکنا ہے. تو یہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے نکل گئے، یہ کہے کر کہ ابھی یہ تو ایمان نہیں لانے والی، اب ان پر تو عذاب آنے ہی والا ہے، اب میں نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد اب جب ان کی قوم نے دیکھ لیا ہے یہ سب ہوتے ہوئے تو لوگ نے پہچان لیا کہ یہ معمولی بارش یا معمولی بجلی کی گڑک نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. تو ان کی قوم نے توبہ کر لیا تھا، ان کی قوم نے توبہ کر لیا تھا، اور اس پر سے توبہ کی وجہ سے، ان کی استغفار کی وجہ سے جو قوم پر عذاب آنے والا تھا وہ ٹل گیا، ان پر وہ عذاب نہیں آیا. اور یونس علیہ السلام کو کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بنا وہ چلے گئے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو اسی لیے مینس یہ ہوا تھا کہ وہ کشتی پر سوار تھے، لیکن کسی وجہ سے جو وہ کشتی والوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا تھا، وہ مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے ہیں، اب کشتی میں سوار ہوئے تھے، کشتی میں جو بھی لوگ تھے، اب وہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اب ان لوگوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے جو کشتی ہے وہ امبیلنس ہو چکی ہے، اگر ہمیں کسی ایک کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں کسی ایک کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا. اب جب وہ خود اندازی کرتے ہیں، چیٹس جو ڈالتے ہیں، بار بار جب چیٹس ڈالی گئی تھی یونس علیہ السلام کا ہی نام آ رہا تھا، ان کا نام آنے کی وجہ سے انہیں سمندر میں ڈالا گیا تھا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا. تو کہا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے جو تصویر وہاں پر پڑھی ہے، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، کیونکہ اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اس میں انہوں نے دعا کی کہ بے شک میں نے اپنے ہی جان پر ظلم کیا ہے اور تیری ذات پاک ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کے سبب ان کو اس اندھیرے سے نکالا اور کہا اگر یونس علیہ السلام تصویر نہ کرتے تو شاید وہ قیامت تک ہی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے کچھ انبیاء کا واقعہ دیکھا ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء تھا. یہاں پہ اس کا خلاصہ مکمل ہوا. اب کچھ آیتیں ہیں سورۃ الحج کی، ہم دیکھتے ہیں. کہا گیا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک ہے. آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی باجی یہ آ رہی ہے نا. جی، اب یہاں پہ بتا دیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے. الرٹ کر دیا ہے کہ اے لوگوں بس ڈرو اس دن سے جس دن کا زلزلہ مینس قیامت کا بہت ہی ہولناک ہے. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ابھی آپ سوچیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت مینس ماؤں کو اپنے اولادوں سے ہوتی ہے، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب نیو بورن بیبی ہو، چھوٹا بچہ ہو، دودھ پینے والا بچہ ہو، تو اس سے تو اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن کہا گیا کہ ویسا دین ہے، ویسا ہولناک کیا ہے، اس میں اتنا خوف ہے، یہ قیامت کا دین ہے، اس کا زلزلہ ہے، اور وہ والی ماں جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کو بھی پھینک دیں گی، اسے علم نہیں ہوگا کہ بچے کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، بس اسے اپنی ہی بڑی ہوں گی. کہا گیا نا کہ نفسا نفسی، نہ کسی کو کسی اپنے بھائی کی پڑی ہوں گی، نہ بہن کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، ایون مائیں بھی اپنے اولادوں سے غافل ہوں گی. اور تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، مینس ادھر گرے ہوں گے، ادھر گرے ہوں گے، بہک رہے ہوں گے، خوف ہوگا، ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اس دن خوف طاری ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ زلزلہ ہوگا، اور بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. بے شک وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے کا قادر ہے، لیکن اس کا عذاب بھی سخت ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور شیاطین سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اب کچھ لوگ ویسے بھی ہیں جن کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے تعلق سے مس کچھ جھوٹے باتیں باندھتے ہیں. اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہیں گی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو خبروں میں ہے اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اب کہا گیا ہے کہ بے شک قیامت کی گھڑی آ کر رہنے والی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا ہے، یہ ایک دن ہو کر رہنے والا ہے، لیکن یہ دن ہمیں سرپرائز ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن بس کہا گیا کہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اور جو بھی خبروں میں سے ہیں، زمین کے اندر جو بھی ہے خبروں میں سے، سب کو ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے. تو بے شک ہمیں بھی ہماری خبروں میں سے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہماری پیشی ہونے والی ہے، ہم سے سوال ہونے والا ہے. اب کچھ نیک لوگ ویسے بھی ہیں جن کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ ہوگا، مینس پوچھ تاچھ تو ہوں گی بٹ آسانی سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہی دعا کرنا ہے جس دن ہمارا حساب ہوگا، جس دن ہم سے سوال کیا جائے گا، وہ دن ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارا حساب ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اس دن ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ جس کی پکڑ ہو گئی وہ تو ہلاک ہو گیا. ایک شخص کے لیے، اس ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے جو قیامت کے دن اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے. جس نے انکار کیا ہے اس شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے
اور قیامت کے دن بھی اس کی رسوائی ہے، اور اسے ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کے لیے آگ کے لباس ہے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ منظر بتائے ہیں قیامت مطلب جہنم کے، ہمیں نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس بات سے الرٹ کیا ہے کفر کرنے والوں کے ساتھ میں کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے، ان کا انجام کہ ان کے لیے آگ کے لباس ہے۔ جس ہم ہماری چھوٹی سی انگلی کو بھی آگ میں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے آگ کے لباس ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ہے، اگر جس پانی تھوڑا بھی زیادہ ایکسٹرا گرم ہو جاتا ہے ہم اس پانی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پہلے آگ میں ہی ہے، ٹھیک ہے، آگ میں ہے، اس میں لباس بھی آگ کا ہی ہے، اور جو پانی ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی آگ ہے، ایسا کھولتا ہوا پانی ہے، صرف اسکن نہیں جلیں گی بلکہ پیٹ کے اندر کی بھی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، وہ گل جائیں گی۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ بے شک جب انسان کی کھالیں جل جائیں گی جہنمیوں کی جب کھالیں جل جائیں گی، ان کی اسکن جب جل جائیں گی، تو اللہ رب العالمین اس جلد کے بدلے ایک نئی جلد پیدا کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جلی ہوئی اسکن ہے اسی پر جل رہے ہیں، کہا ہے کہ ایک نئی اسکن کو پیدا کیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کی معافی نہیں ہے، جس کی یہ سزا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس سے بچنا ہے۔ اور ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ ابھی آپ سوچئے، آگ ہے، آگ کا لباس ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اس میں جو ان کو سروں پر جو مارا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ ہتھوڑے ہیں۔ اب ہتھوڑے بھی جہنم کے ہتھوڑے ہیں، ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور یہ کلام سچا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بس ہمیں ڈرایا جائے، یہ ہونے والی بات ہے، یہ حق ہے، یہ واضح ہے۔ جب گھبرا کر وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسے میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اب گھبرا کر کہاں نکلیں گے، نکلنے کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ 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 کے لیے ہے۔ کہاں جائیں گا، جب نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے، جلا دینے والا عذاب چکو۔ پھر کیا کہا جائے گا کہ جلا دینے والا عذاب چکو۔ اللہم اجرنی من النار، اس لیے ہمیں دعائیں بھی بتائی گئی ہیں کہ ہمیں دعائیں مانگنا ہے، ہمیں اس آگ سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں دعا مانگنا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اب جہاں پر ڈرایا گیا ہے وہاں پر خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں سونے کے کنگن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہی کہنے جنت کے، الحمدللہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک جس میں جنت ہے، جس میں باغات ہے، جس کے نیچے نہریں ہیں، اور جس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، تو سونا ہے وہ بھی جنت کا ہے، ٹھیک ہے، اس سونے سے کہیں بہتر ہوگا، ہم تو یہی سونا پا کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب جنتیوں کو جب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو کیا ہی کہنے پہنائے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اب بتا دیا گیا کہ ان کے جو لباس ہے وہ ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے، اور انہیں قابل تعریف خدا کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اب یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی جا رہی ہے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے ایمان لایا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مسجد الحرام کی طرف آنے والی رکاوٹ بنتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ مسجد میں جو بھی گمراہی اور ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب دیں گے۔ اب اس زمانے میں کیونکہ کفار مکہ نے لوگوں کو طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روکا تھا، تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبے کی جگہ کی نشاندہی کی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے صاف پاک رکھو۔ اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس اور دور دراز سے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر حج کا حکم ہوا ہے کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مکہ میں جاتے تھے، وہاں سے دور دراز سے لوگ آتے تھے حج کے لیے،
اور اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس نے مومنوں کو طواف کرنے سے روکا تھا، تو ان کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہے. اور آگے کی آیتوں میں سورۃ الحج میں حج کے ارکان ہیں کہ کس طرح سے حج کرنا ہے، قربانی کا ذکر ہے کس طرح سے قربانی کرنا ہے، وہی احکام کچھ رولس بتائے گئے ہیں قربانی کے لیے. بس آگے سورۃ الحج میں اتنا ہی ہے. تو ہم کیونکہ وہ سب چیزیں ہم بعد میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ابھی وقت نہیں ہے. تو سورۃ الحج اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آگے کہ کس طرح سے حج کرنا ہے، کس طرح سے قربانی دینا ہے، اور قربانی کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا فضائل ہیں، وہ ہمیں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 17 پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم کل 18 پارے کا خلاصہ دیکھیں گے. میں سسٹر صفورہ نوشین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ سورۃ الملک کی تلاوت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر.